بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1621 ہے اور آج سورہ لقمان کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 20 اور 21۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترو، کیا نہیں دیکھا تم لوگوں نے، ان اللہ کے بے شک اللہ نے سخرا کام میں لگا دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما ان سب کو جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ ہے فی الارض زمین میں، واسبغ اس نے پوری کر دی علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ ظاہری اور باطنی، ومن الناس اور بعض لوگ، من وہ ہیں جو یجادلو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدا اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما اس کی جسے انزل اللہ اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بل نتبعوا بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما اس راستے کی کہ وجدنا ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو کان الشیطان یدعوہم کیا وہ پیروی کریں گے انہی کی جو کہ شیطان بلا رہا تھا ان کو، الی عذاب السعیر جہنم کے عذاب کی طرف۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اسی کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کی عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ دوسری بات، تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری نچھاور کی ہیں۔ تیسری بات، پھر بھی انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ چوتھی بات، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہی کوئی ہدایت۔ پانچویں بات، نہ کوئی ایسی کتاب جو روشنی دکھائے۔ چھٹی بات، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ ساتویں بات، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ آٹھویں بات، بھلا کیا شیطان ان کو بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا رہے، کیا تب بھی وہ انہی کے راستے پر چلیں گے؟ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلائل دیے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کھلے طور پر انسانوں کو سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا انسانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فائدے کے لیے ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا ہے، جیسا کہ آسمانوں میں سورج اور چاند اور ستارے یہ سب کچھ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح زمین میں موجود جانور، کھیتیاں، درخت، پودے، یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر نچھاور کر دیا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کے انسانوں کے لیے مسخر کیے جانے کا ذکر دیگر آیات میں بھی موجود ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اللہ نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا دیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں کہا گیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں، اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
والقمر والنجوم والسخرات بأمری، اسی نے رات دن اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 79 میں کہا گیا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو تابع فرمان ہو کر فضا میں ہیں، جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہم اس وقت پڑھتے ہیں جو سواری پر سوار ہوتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہاں صرف سبحان الذی سخر لنا ھذا ما کننا لہ مقرین والا جملہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 13 میں ہے۔ پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم میں اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی، مگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ایک ہونے، اس کے قادر المطلق ہونے میں جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ انہیں نہ تو کوئی علم ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت آئی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جو روشن ہے، جس کتاب کی بنیاد پر یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہوں، بلکہ یہ لوگ تو جاہل ہیں اور اپنی جہالت کی بنا پر ہی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا فرمایا، جس کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ظاہری نعمت سے مراد اسلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری صورت کو خوبصورت بنایا اور تم پر اپنا رزق نازل فرمایا، اور باطنی نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے برے اعمال پر پردہ فرما دیا۔ ابن عباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں میں نے مومن کے لیے بنائی ہیں، زمین کہ مومن اسی پر نماز پڑھتا ہے، اور میں نے اس کے مال کے 1/3 حصے کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنایا اور اس کے برے اعمال کو چھپا دیا کہ میں نے ان میں سے کسی چیز کے ساتھ اس کو رسوا نہیں کیا، اگر میں اس کو ظاہر کر دیتا تو اسے اس کے گھر والے اور دوسرے لوگ دور پھینک دیتے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان ہے اس ستار العیوب کا جس نے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی، ہم میں کے ہر عیب کو پروردگار نے چھپا کر ہم پر احسان کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جھگڑا کرتے ہیں، جبکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ قدرت کی یہ ساری نشانیاں تم نے دیکھ لی، اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنا رخ کرو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لے آؤ جو ہدایت سے بھری پڑی ہے۔ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اس پر ایمان لے آتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کے پاس تھی، اور جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو ہم اپنانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر تمہارے باپ دادا شیطان کے راستے پر چل رہے ہوں، کیا تم تب بھی اسی کے راستے پر یا انہی کے راستے پر چلو گے، اور کیا شیطان کے بتلائے غلط راستے پر ہی چلو گے؟ یہاں اس سوال سے مراد سوال نہیں بلکہ جواب ہے کہ تمہارے باپ دادا یقیناً شیطان کے راستے پر ہی چل رہے تھے اور اسی کی پیروی کر رہے تھے، اب تم بھی ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر اسی شیطان کے راستے پر چل رہے ہو، جبکہ تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت والا راستہ واضح طور پر موجود ہے، مگر تم تو جاہل ہو، بیوقوف ہو، اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہو۔ یاد رکھو وہ تم اس ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر جس شیطانی راستے کو اپنانے بیٹھے ہو، وہ راستہ تمہیں جہنم کی بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا ہے، لہذا اگر تم اسی گمراہی والے راستے پر ہوگے، قیامت کے دن اس آگ میں جلنے کے لیے تم تیار رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی اور توحید اور رسالت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔